ایک تو مسئلہ ہے کہ ہمارے آدمی نے کبھی شہر میں کام ہی نہیں کیا، کرنل ہنری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا اور کرنل ہنری دوڑتا ہوا اپنے دفتر پہنچا اور اس نے تیزی سے ریسیور اٹھا کر PA2 ڈیفنس سیکرٹری راڈک سے بات کرنے کے لیے کہا۔ چند لمحوں بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ سر، میں نے تمام معلومات حاصل کر لی ہیں۔ ایجنٹ اسٹیشن ویگن میں سوار ہو کر زیرو ہاؤس سے کچھ دور ایک پرائیویٹ ذخیرہ میں گئے جہاں مون لینڈ کلب کے مالک کارسن کا کیبن ہے۔ کارسن اپنی بیوی کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ان لوگوں نے انہیں اغوا کیا اور پھر ان کی کار راڈک بلیو کلر کی جدید ماڈل کی رولز رائس جس کا نمبر HV10210 ہے میں بیٹھ کر شہر آئے ہیں۔ اسٹیشن ویگن وہی کیبن کے پاس ہی انہوں نے چھوڑ دی ہے، کرنل ہنری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس کار کی تفصیلات دے کر پولیس کو ان کی تلاش پر لگاتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ اپنی ایجنٹوں کو لے کر فوراً لیبارٹری پہنچو۔ یہ لوگ ہر صورت میں لیبارٹری پہنچنے کی کوشش کریں گے، اس لیے اگر یہ شہر میں ٹریس نہ ہو سکے تو پھر انہیں لیبارٹری کے قریب ہی گھیرا جا سکتا ہے۔ ڈیفنس سیکرٹری کے راڈک نے کہا، یس سر، آپ نے واقعی انتہائی دانشمندانہ تجویز دی ہے سر۔ کرنل ہنری نے ہوشامدانہ لہجے میں کہا، تھینک یو۔ ایک بات سن لو، اس بار تو میں تمہارا کورٹ مارشل نہیں کراؤں گا، لیکن اب اگر یہ لوگ لیبارٹری میں داخل ہوئے یا انہوں نے وہاں کوئی واردات کی تو پھر تمہیں کورٹ مارشل سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ اور سنو، چونکہ ان کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے اب انہیں گرفتار کرنے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے انہیں دیکھتے ہی گولیوں سے اڑا دینا ہے۔ ڈیفنس سیکرٹری نے ہدایات دیتے ہوئے کہا، یس سر، آپ بے فکر رہیں سر، ایسا ہی ہوگا سر۔ کرنل ہنری نے بااعتماد لہجے میں کہا۔ لیبارٹری انچارج ڈاکٹر مورسن کو وہاں کا بھی انچارج بنا دیا گیا ہے اور وہ راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے جہاں سے یہ لوگ اندر داخل ہوئے تھے، اس لیے ڈاکٹر مورسن سے رابطہ کرنے یا لیبارٹری کے اندر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے باہر رہ کر ان کی نگرانی کرنی ہے اور ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ ڈیفنس سیکرٹری نے کہا، یس سر، آپ بے فکر رہیں سر، اگر یہ لوگ وہاں پہنچے تو کسی صورت بھی بچ کر نہ جا سکیں گے۔ کرنل ہنری نے کہا اور ڈیفنس سیکرٹری نے اوکے کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ کرنل ہنری نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور مسرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے کیونکہ کورٹ مارشل کا جو خطرہ اس کے ذہن میں موجود تھا وہ اب کم از کم دور ہو گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ان ایجنٹوں کا اس کی حراست سے فرار ہو جانا واقعی اس کی انتہائی ناکامی کا ثبوت تھا۔ اگر ڈیفنس سیکرٹری کورٹ مارشل کا آرڈر دے دیتا تو یقیناً اسے اپنی صفائی دینی مشکل ہو جاتی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ہوشامدانہ لہجے نے ڈیفنس سیکرٹری راڈک کو خوش کر دیا ہے، اس لیے اس نے خوش ہو کر کورٹ مارشل کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ بہرحال اب اسے ان ایجنٹوں کو ہلاک کر کے اپنی کارکردگی ثابت کرنی تھی، اس لیے اس نے ریسیور اٹھایا اور PA2 شارٹی کو بھیجنے کا کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کار بغیر کسی چیکنگ کے گرین ہلز کالونی تک پہنچ گئی تو عمران نے اطمینان کا طویل سانس لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی تک ان کے فرار کا ملٹری انٹیلیجنس کو علم ہی نہ ہو سکا تھا۔ عمران نے فوری طور پر کارسن کی رہائش گاہ کو ہی استعمال کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اس لیے وہ اس کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق کوٹھی نمبر 71 کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے کار روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے کار بیل کا بٹن دبا دیا۔ کارسن اور اس کی بیوی لیزا بدستور درمیانی سیٹوں کے درمیان بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک ملازم نما آدمی باہر آ گیا۔ وہ کار دیکھ کر چونکا اور حیرت سے باہر موجود عمران اور کار کے اندر موجود عمران کے ساتھیوں کو دیکھنے لگا۔ پھاٹک کھولو، ہم کارسن کے مہمان ہیں، وہ لیزا کے ساتھ ابھی آ رہے ہیں، ہمیں انہوں نے اپنی کار میں یہاں بھجوایا ہے۔ عمران نے کہا، اچھا سر، ابھی کھولتا ہوں۔ ملازم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر اندر غائب ہو گیا اور عمران دوبارہ اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا اور عمران کار اندر لے گیا۔ خاصی وسیع و عریض اور جدید انداز میں بنائی گئی کوٹھی تھی۔ عمران نے کار پوش میں جا کر روک دی اور سوائے جولیا کے باقی سب کار سے نیچے اتر آئے۔ اسی لمحے وہ ملازم پھاٹک بند کر کے واپس پورچ کے قریب آ گیا۔ ادھر ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیے جناب، اسی ملازم نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ بڑی شاندار کوٹھی ہے، کتنے ملازم ہیں یہاں؟ عمران نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ صاحب زیادہ ملازم رکھنے کے قائل نہیں ہیں، مجھ سمیت 4 ہیں جناب، ملازم نے جواب دیا۔ مگر یہاں تو تمہارے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ عمران نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جناب 2 باورچی خانے میں ہے، تیسرا مالی ہے، وہ پائے باغ میں موجود ہوگا، اسی ملازم نے کہا اور اس کے ساتھ عمران کا بازو گھوما اور ملازم کن پٹی پر مڑی ہوئی انگلی کے ہک کی ضرب کھا کر چیختا ہوا نیچے فرش پر جا گرا اور چند لمحے اور چند جھٹکے کھا کر ساکت ہو گیا، جبکہ تنویر تیزی سے سائیڈ کی طرف مڑ گیا اور صدیقی اور نعمانی اندرونی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ گئے، باقی ملازموں کو بھی بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ پھر عمران کے کہنے پر کار سے کارسن اور اس کی بیوی لیزا کو نکال کر اندر لے جایا گیا، جبکہ صفدر نے جولیا کی سیٹ بیلٹ کھولی اور اسے اپنے کاندھے پر اٹھانے کے لیے جھک گیا۔ نہیں، اب میں چل سکتی ہوں، اب مجھے تکلیف نہیں ہو رہی، مجھے سہارا دو، جولیا نے کہا اور پھر صفدر کے سہارے پر وہ کار سے اتری اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندرونی طرف کو بڑھ گئی۔ گو اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے، لیکن بہرحال وہ اس تکلیف کو برداشت کر رہی تھی۔ شاید اسے احساس تھا کہ وہ اس طرح زخمی ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھیوں پر بوجھ بن گئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے ساتھیوں کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ عمران نے کار سٹارٹ کی اور اسے بیک کر کے وہ ایک سائڈ پر بنے ہوئے 2 گیراجوں میں سے ایک کی طرف اسے لے گیا۔ وہ اسے گیراج میں بند کر دینا چاہتا تھا تاکہ اسی کار کی یہاں موجودگی کی وجہ سے وہ چیک نہ ہو سکیں۔
کیونکہ بہرحال اتنا تو اس کو اندازہ تھا کہ جیسے ہی اسٹیشن ویگن کیبن کے قریب ملی انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کارسن کی کار میں فرار ہو گئے ہیں۔ گیراج میں کار بند کر کے اس نے گیراج کا گیٹ بند کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا اندرونی کمرے کی طرف بڑھایا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے کارسن کے لہجے میں کہا۔ او باس، آپ کوٹھی پر ہیں؟ میں میکونی بول رہا ہوں، کلب سے۔ ابھی ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر سے کرنل ہنری کے اسسٹنٹ شارٹی کا فون آیا تھا۔ وہ آپ کے بارے میں اور آپ کی کار کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسی کار کی تفصیلات بتا دی ہیں اور بتا دیا ہے کہ آپ مسز کے ساتھ جاگیر والے کیبن میں گئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ملازم کو اطلاع کر دوں تاکہ اگر آپ کا فون آئے تو وہ آپ کو اطلاع کر دے، مگر آپ کوٹھی پر ہی ہیں، دوسری طرف سے تیز تیز لہجے میں کہا گیا۔ میں ابھی آیا ہوں اور اب واپس جا رہا ہوں، اور سنو، اب اگر شارٹی یا کسی اور کا فون آئے تو میرے متعلق مکمل لا علمی کا اظہار کرنا۔ ایک پرابلم پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ مجھے ٹریس کر رہے ہیں، سمجھ گئے ہو؟ عمران نے کارسن کے لہجے میں کہا۔ یس باس، ایسا ہی ہوگا، دوسری طرف سے میکونی نے جواب دیا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کارسن کو ہوش میں لے آؤ، اگر یہ ہمارا ساتھ دینے پر رضامند ہو جائے تو ہمارے ہاتھ سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں اس پر تشدد کر کے اس سے اس کی تنظیم اور دوسرے وسائل کے متعلق معلومات حاصل کرنی پڑیں گی، عمران نے کہا، اور صفدر نے آگے بڑھ کر صوفے پر بے ہوش پڑے ہوئے کارسن کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ چند لمحوں بعد کارسن کے جسم میں حرکت کا احساس نمودار ہوا تو صفدر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے سیٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ کارسن کی بیوی لیزا اور دوسرے صوفے پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ عمران نے چونکہ اسے ہوش میں لانے کے لیے نہ کہا تھا اس لیے وہ ویسے ہی پڑی رہی تھی۔ چند لمحوں بعد کارسن نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ کچھ دیر تک تو وہ لاشعوری کی کیفیت میں صوفے پر پڑا آہستہ آہستہ کراہتا رہا، پھر یکلخت چونک اٹھا اور اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کوئی بچہ اچانک آنکھ کھلنے پر اپنے آپ کو خواب کی بجائے حقیقت میں کسی ونڈر لینڈ میں بیٹھا پا رہا ہو۔ اور پھر اس کی نظریں ساتھ والے صوفے پر پڑی بے ہوش لیزا پر پڑی تو وہ چونک کر اٹھنے لگا۔ بیٹھے رہو کارسن، تمہاری بیوی لیزا صرف بے ہوش ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں دی گئی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کارسن چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر اب ناگواری کے تاثرات نمایاں ہونے لگ گئے تھے۔ تم اپنی کوٹھی کے سیٹنگ روم میں موجود ہو اور تمہیں ہوش میں لانے سے پہلے باندھا بھی نہیں گیا، اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، دشمن نہیں۔ وہاں کیبن میں بھی تم دونوں کو اس لیے بے ہوش کیا گیا تھا کیونکہ ہم تمہاری کار میں سوار ہو کر یہاں تمہاری کوٹھی میں آنا چاہتے تھے، اور ہمارے دشمن ہمارے تعاقب میں تھے، اس لیے تم سے مزید بات چیت کرنے کا ہمارے پاس وقت نہ تھا، لیکن اب تمہاری کوٹھی میں تفصیل سے تم سے بات ہو سکتی ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اور اس بار کارسن کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے کیونکہ عمران نے جو کچھ اسے بتایا تھا اور اس نے اپنے آپ کو جس پوزیشن میں پایا تھا وہ واقعی دوستانہ ہی لگ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے اس سارے چکر کی کوئی وجہ تو سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کارسن نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ اب اس کے لہجے میں اطمینان کی جھلکیاں نمایاں ہو گئی تھیں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ملٹری انٹیلیجنس سے کرنل ہنری سے تمہارے تعلقات کس قدر گہرے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ میرا دوست ہے، عیاش آدمی ہے، جوا کھیلنے کا بھی شوقین ہے، اس لیے اس سے دوستی چل رہی ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم تو خود ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی ہو، کارسن نے کہا۔ ہمارا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے نہیں ہے، ٹامری کو جانتے ہو؟ عمران نے کہا، اور کارسن ٹامری کا نام سن کر چونک پڑا۔ ٹامری؟ وہ ٹامری کلب والا؟ ہاں، مگر کارسن نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ مر چکا ہے، یہی کہنا چاہتے تھے نا تم؟ عمران نے کہا۔ ہاں، مگر تمہارا تعلق ٹامری سے کیا تعلق ہے؟ کیا تم گولڈن گرل سے تعلق رکھتے ہو؟ کارسن نے چونک کر کہا۔ فاک قصبے میں ٹامری کا ایک دوست ہے، فریڈ، عمران نے کہا، اور فریڈ کا نام سن کر کارسن اور زیادہ چونک پڑا۔ فریڈ میرا سوتیلا بھائی ہے، لیکن اس کی دارالحکومت میں میرے بجائے ٹامری سے ہی دوستی رہی ہے، حالانکہ میں نے اسے کئی بار آفر دی ہے کہ وہ میرے ساتھ مل کر کام کرے، لیکن نہ جانے وہ مجھ سے کیوں الرجک رہتا ہے۔ ٹامری کی موت کے بعد بھی میں نے اسے آفر دی، لیکن اس نے کوئی واضح جواب نہ دیا تھا۔ مگر تم فریڈ کو کیسے جانتے ہو؟ کارسن نے پوچھا۔ ہمارا تعلق ٹامری سے تھا، لیکن ٹامری کی موت کے بعد فریڈ نے ہمارے لیے بہت کام کیا ہے۔ فریڈ نے ہمیں بتایا تھا کہ ٹامری کے بعد کارسن کا گروپ بلنکی میں بے حد فعال اور باوسائل ہے، اس لیے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کام کریں، عمران نے کہا۔ کیسا کام؟ کارسن نے چونک کر پوچھا۔ فی الحال اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ کام ایسا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس ہمارے پیچھے ہے، عمران نے کہا۔ او ہاں، تم نے پہلے ہی بتایا تھا، مطلب ہے کہ تمہارا کام حکومت اور ملک کے خلاف ہے، کارسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی سمجھ لو، عمران نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ سوری مسٹر، میں مجرم ضرور ہوں لیکن میں محب وطن بھی ہوں، میں ملک کے خلاف تمہاری کسی سرگرمی میں شامل نہیں ہو سکتا، کارسن نے انتہائی با اعتماد لہجے میں کہا۔ مجھے تمہاری بات سن کر بے حد خوشی ہوئی ہے کارسن، انسان کو واقعی اسی طرح محب وطن ہونا چاہیے۔ اب میری بات کو اچھی طرح سن لو، ہمارا تعلق پاکستان سے ہے۔ فن لینڈ نے اپنی سرکاری ایجنسی بلیک ٹاپ کی سپر ایجنٹ ماریا کو استعمال کرتے ہوئے خفیہ طور پر ہمارے سائنسدان کو ہلاک کر کے وہاں سے فارمولہ چرایا اور اس فارمولے پر یہاں فاک قصبے کے قریب پہاڑیوں میں بنی ہوئی لیبارٹری میں کام شروع کر دیا۔
فارمولا پاکستان کی ملکیت ہے اور فن لینڈ نے پاکستان سے گہرے دوستانہ تعلقات کے باوجود یہ جرم کیا ہے۔ چنانچہ ہم جہاں اپنے ملک کی ملکیت اس فارمولے کو واپس حاصل کرنے آئے ہوئے ہیں۔ اس جدوجہد میں ماریا ہی دراصل گولڈن گرل تھی، ٹامری اس کا ایجنٹ تھا، ٹامری ہمارے ہاتھوں مارا گیا، پھر بلیک ٹاپ کا چیف اسٹین اور چیف سیکرٹری رونالڈ بھی اسی چکر میں ہلاک ہوئے، پھر ہم فریڈ کی مدد سے اس لیبارٹری تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیبارٹری کی حفاظت ملٹری انٹیلیجنس کا ایک گروپ کر رہا تھا، اس سے ہمارا ٹکراؤ ہوا اور وہ ہمارے گروپ کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن لیبارٹری انچارج ڈاکٹر مورسن کی چلاکی کی وجہ سے ہم قابو میں آ گئے۔ ہماری ساتھی لڑکی شدید زخمی ہے۔ ہمیں تمہاری جاگیر کے قریب درختوں کے ایک ذخیرے کے اندر ملٹری انٹیلیجنس کی ایک خفیہ عمارت میں رکھا گیا تاکہ ہمیں وہاں ہلاک کیا جا سکے، لیکن ہم وہاں سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ہم تمہارے کیبن میں پہنچے اور پھر وہاں سے تمہاری کار میں تمہارے ساتھ جہاں تمہاری کوٹھی میں آ گئے ہیں۔ چونکہ فارمولا ہماری ملکیت ہے، اس لیے اسے واپس حاصل کرنا ہمارے لیے حب الوطنی ہے اور ہم نے ہر صورت میں اسے واپس حاصل کرنا ہے۔ تمہارے سامنے دو راستے، ایک تو یہ کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو اور اپنے گروپ کو استعمال کرتے ہوئے اس فارمولے کے حصول میں مدد کرو، اس کے لیے ہم تمہیں منہ مانگا معاوضہ بھی دیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم تمہیں اور تمہاری بیوی لیزا دونوں کو ہلاک کر دیں اور پھر تمہارا روپ دھار کر ہم تمہاری تنظیم کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کام مکمل کریں، اور دونوں صورتوں میں تمہیں جو پسند ہو وہ اختیار کر لو۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ مجھ میں قدرتی طور پر ایک خاص صلاحیت موجود ہے کہ میں تمہارے ذہن میں ابھرنے والے خیالات کو بھی پڑھ سکتا ہوں، اس لیے کسی قسم کا دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، میں زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں محفوظ طریقے سے فاک قصبے تک پہنچا دوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کارسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور بعد میں کرنل ہنری کو اطلاع کر دوں کیوں؟ عمران نے گراتے ہوئے کہا، نہیں، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں کسی کو اطلاع نہ دوں گا، بلکہ اگر کرنل ہنری نے مجھ سے پوچھا تو میں اتنا کہوں گا کہ تم لوگوں نے ہمیں کیبن میں بے ہوش کر دیا تھا، پھر جب ہمیں ہوش آیا تو ہم کار سمیت دارالحکومت کی ایک سڑک پر موجود تھے اور ہم گھر آ گئے۔ چونکہ ہم بے ہوش پڑے رہے تھے اس لیے ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکا، کارسن نے کہا، اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ فی الحال ہلوس سے یہ بات کر رہا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، ہمیں تمہارا یہ تعاون منظور ہے، تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ فاک میں ہمیں کوئی ایسی رہائش گاہ مہیا کرنی ہے جس کا علم سوائے تمہارے یا تمہارے کسی ایک خاص آدمی کے اور کسی کو نہ ہو، اور اس رہائش گاہ میں اسلحہ اور دوسرے ضروریات کا سامان موجود ہو، اور کوئی ایسا ہیلی کاپٹر جس پر ہم محفوظ طریقے سے فاک تک پہنچ جائیں، کیونکہ بہرحال فاک میں بھی چیکنگ ہو رہی ہوگی، انہیں معلوم ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں گے بہرحال ہم نے فاک ہی پہنچنا ہے۔ عمران نے کہا، ہو جائے گا بندوبست، مجھے اپنے ایک آدمی سے بات کرنی پڑے گی، وہ فاک میں میرے گروپ کا انچارج ہے اور آپ کی رہائش کا، اور دوسرا کام تو ہو جائے گا، لیکن ہیلی کاپٹر تو ظاہر ہے کسی چارٹرڈ کمپنی سے ہی ہائر کرنا ہوگا، میرے پاس تو نہیں ہے، کارسن نے کہا۔ اوکے، بات کرو ابھی اور اسی وقت میرے سامنے، عمران نے کہا، اور کارسن اٹھ کر ایک سائڈ پر دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ عمران بھی بڑھ کر اس کے قریب جا کھڑا ہوا، جبکہ اس کے باقی ساتھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ کارسن نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے اور عمران کی نظریں ڈائل پر جمی رہی۔ یس پیرا اماؤنٹ کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ چونکہ عمران کارسن سے بالکل قریب کھڑا تھا اس لیے ریسیور سے نکلنے والی ہلکی سی آواز اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ اور یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ یس سر، روتھم بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور آواز سنائی دی۔ کارسن بول رہا ہوں، کسی ایسی کوٹھی کا پتہ بتاؤ جہاں ہر قسم کی سہولت بھی موجود ہو اور تمہارے علاوہ کوئی اس سے واقف بھی نہ ہو۔ فاک میں باس؟ روتھم نے چونک کر پوچھا۔ ہاں فاک میں، کارسن نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، ریڈ اسکوائر میں آپ کے مطلب کی کوٹھی موجود ہے، نمبر ہے 11 بلاک اے، وہاں اسلحہ، کاریں، غذا اور دیگر ہر قسم کا سامان موجود ہے، اور یہ میری ذاتی کوٹھی ہے، میرے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کوٹھی کس کی ملکیت ہے، میں خود ایمرجنسی میں اسے استعمال کرتا ہوں بوس۔ دوسری طرف سے روتھم نے کہا، وہاں تمہارا کوئی آدمی موجود ہوگا؟ کارسن نے پوچھا۔ یس باس، میرے 2 ذاتی ملازم ہیں، ان کا کسی گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مستقل وہیں رہتے ہیں، روتھم نے جواب دیا۔ اوکے، تم اپنے آدمیوں کو فون کر کے کہہ دو کہ جو بھی وہاں آئے اور میرا نام لے کر کوٹھی اس کے حوالے کر دی جائے، اور سنو، جب تک میں دوبارہ تم سے بات نہ کروں تم نے بھی اس کوٹھی کی طرف رخ نہیں کرنا، کارسن نے تیز لہجے میں کہا۔ یس بوس، روتھم نے جواب دیا اور کارسن نے ریسیور رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اب ہے وہاں پہنچنے کا مسئلہ، ہیلی کاپٹر ہائی کرنے والا مسئلہ غلط ہے، کیا تمہارے پاس میک اپ باکس ہے؟ اور جس کار میں تم کیبن میں گئے تھے اس کے علاوہ بھی کوئی کار ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں موجود ہے، یہاں ہر چیز موجود ہے، کارسن نے جواب دیا۔ تنویر، کارسن کے ساتھ جاؤ اور میک اپ باکس یہاں لے آؤ، اور صفدر تم جا کر دوسری کار کو گیراج سے نکالو اور اسے ریڈی کرو، عمران نے تنویر اور صفدر سے کہا، اور صفدر اور تنویر دونوں نے سر ہلاتے ہوئے صوفوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کارسن بھی خاموشی سے ان کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے صوفے پر پڑی ہوئی لیزا کسمسانے لگی، وہ اب خود بخود ہوش میں آ رہی تھی۔ نعمانی اسے کسمساتے دیکھ کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ عمران نے اسے اشارے سے روک دیا۔ اسے ہوش میں آنے دو، اب اسے مزید بے ہوش رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عمران نے کہا، اور نعمانی دوبارہ بیٹھ گیا۔
کیا تم ان دونوں کو ساتھ لے جاؤ گے؟ یہاں تو انہیں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جولیا نے کہا، ظاہر ہے فی الحال تو ساتھ لے جائیں گے، وہاں جا کر پھر جیسے حالات دیکھ کر مناسب ہوا ویسے ہی کر لیں گے، عمران نے کہا، اور جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کرنل ہنری ایک لمبے تڑنگے نوجوان کے ساتھ ایک غار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ وہ اس وقت فاک قصبے سے ہٹ کر ان پہاڑیوں کے غار میں موجود تھی جہاں خفیہ لیبارٹری تھی۔ دوسرا نوجوان شارٹی تھا جو کہ ملٹری انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر انچارج تھا۔ پہاڑیوں میں ہر طرف ملٹری انٹیلیجنس کے مسلح آدمی پھیلے ہوئے تھے۔ ایک چوٹی پر باقاعدہ ایک خفیہ چوکی بھی بنائی گئی تھی جہاں ایک طاقتور ریوالونگ دوربین اس طرح فٹ کی گئی تھی کہ دوربین سے اس چوٹی کے چاروں طرف دور دور تک کے علاقے کو چیک کیا جا سکے، لیکن آسمان سے اس دوربین پر یا یہاں افراد کو چیک نہ کیا جا سکے۔ فاک قصبے میں تم نے اپنے آدمی پھیلا دیے ہیں یا نہیں؟ کرنل ہنری نے شارٹی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس باس، فاک قصبے میں 10 آدمی مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔ وہ کسی بھی مشکوک آدمی کو چیک کر سکتے ہیں۔ ان میں سے 4 آدمی اس جگہ موجود ہیں جہاں سے سڑک بلنکی سے آتی ہوئی فاک میں داخل ہوتی ہے۔ وہ پولیس کے ساتھ مل کر ہر بس، ہر کار، ٹرک کی چیکنگ کر رہے ہوں گے۔ کوئی مشکوک آدمی دیکھ کر وہ وہاں ان کا تعاقب کریں گے اور پھر وہ مشکوک آدمی جہاں بھی ٹھہرے گا اس کی تفصیلی چیکنگ کی جائے گی۔ شارٹی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، گڈ، مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ فاک میں داخل ہوئے انہیں آسانی سے ہلاک کیا جا سکے گا، کرنل ہنری نے کہا، اور شارٹی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر غار میں خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر وہ دونوں ہی اپنے اپنے خیالات میں گم ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد یکلا ٹرانسمیٹر سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دی اور کرنل ہنری اور شارٹی دونوں ہی چونک پڑے۔ شارٹی نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو 030 کالنگ چیف، اوور، ٹرانسمیٹر سے ایک آواز سنائی دی۔ یس چیف، اٹینڈنگ یو، اوور، شارٹی نے جواب دیا۔ چونکہ وہ ہیڈ کوارٹر انچارج تھا اس لیے وہ چیف کہلاتا تھا، جبکہ کرنل ہنری چیف باس کہلاتا تھا۔ چیف، پہاڑیوں کے جنوبی طرف 2 بڑی جیپیں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ کٹوک قصبے کی طرف سے آ رہی ہیں اور ان کا رخ انہی پہاڑیوں کی طرف ہے، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، او کیا ادھر کوئی باقاعدہ راستہ ہے، اوور؟ شارٹی نے چونک کر پوچھا۔ نہیں جناب، اصل راستہ تو دائیں طرف مڑ کر اس سڑک سے جا ملتا ہے جو گھوم کر فاک میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ دونوں جیپیں تو رام پہاڑی راستوں پر چل رہی ہیں، 030 نے جواب دیا۔ 030 چوٹی پر موجود اس خفیہ چوکی کا انچارج تھا جہاں دوربین فٹ تھی۔ انہیں پوری طرح چیک کرو اور پھر رپورٹ دو، اوور، شارٹی نے کہا۔ یس چیف، قریب آنے پر میں تفصیل سے چیک کروں گا، اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور شارٹی نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ یقیناً پاکستانی ایجنٹ ہی ہوں گے، کرنل ہنری نے کہا۔ جی ہاں، لگتا تو ایسا ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈاش دینے کے لیے ان جیپوں کو سامنے لایا گیا ہو، شارٹی نے جواب دیا، اور کرنل ہنری اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ او ہاں گڈ، تم واقعی ذہین آدمی ہو، کرنل ہنری نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، اور شارٹی مسکرا دیا۔ بوس، ہر طرف کا خیال رکھنا پڑتا ہے، بہرحال انہیں بھی معلوم ہوگا کہ ہم جہاں پکٹنگ کر سکتے ہیں یا فاک میں داخل ہونے والے کو چیک کر سکتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کی ہو، شارٹی نے کہا، اور کرنل ہنری نے سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد ٹرانسمیٹر ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ شارٹی نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ 030 کالنگ، اوور، ٹرانسمیٹر سے 030 کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے، اوور، شارٹی نے پوچھا۔ بوس، دونوں جیپوں میں 8 مقامی افراد ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، لیکن یہ اسلحہ ڈبل بیرل بندوقوں پر مشتمل نظر آ رہا ہے اور کوئی عورت ان کے ساتھ نہیں ہے، اوور، 030 نے کہا۔ ڈبل بیرل بندوقیں کیا مطلب؟ کیا یہ کوئی شکاری ہے؟ لیکن ان پہاڑیوں میں تو کوئی شکار نہیں ملتا، اوور، شارٹی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس بوس، بظاہر تو یہ شکاری ہی لگتے ہیں، اب مزید کیا حکم ہے، اوور، 030 نے پوچھا۔ تم انہیں چیک کرتے رہو، میں 011 سے بات کر کے انہیں مزید چیک کرتا ہوں، اوور اینڈ آل، شارٹی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر تیزی سے اس کا ایک اور بٹن دبا دیا اور چند لمحے رک کر اس نے دوبارہ ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ اس جدید ٹرانسمیٹر میں بیک وقت کئی فریکوینسی ایڈجسٹ کی جا سکتی تھی اور ہر فریکوینسی کا ایک مخصوص بٹن موجود تھا جس کو پریس کرتے ہی خود بخود مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ ہو جاتی تھی۔ ہیلو ہیلو چیف، کالنگ، اوور، شارٹی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس 011 اٹینڈنگ، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک اور آواز ٹرانسمیٹر سے ابھری۔ 011 کٹوک قصبے کی طرف سے پہاڑیوں میں آتی ہوئی 2 جیپیں 030 نے چیک کی ہیں۔ بظاہر یہ لوگ شکاری لگتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارے دشمن ہوں، اس لیے تم اپنے ساتھیوں سمیت فوری طور پر اس طرف جاؤ اور انہیں روک کر چیکنگ کرو اور پھر مجھے رپورٹ دو۔ اور سنو، اگر یہ لوگ مشکوک ہوں یا کوئی غلط حرکت کرنے لگے تو بے شک انہیں گولیوں سے اڑا دینا، اوور، شارٹی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، اوور، دوسری طرف سے 011 نے کہا، اور شارٹی نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور ایک بار پھر اس نے ایک اور بٹن دبا کر ٹرانسمیٹر دوبارہ آن کیا۔ چیف، کالنگ 030، اوور، شارٹی نے کہا۔ یس چیف، 030 اٹینڈنگ، اوور، دوسری طرف سے 030 کی آواز سنائی دی۔ میں نے 011 کو انہیں روک کر چیک کرنے کی ہدایات کی ہے، تم دوربین سے انہیں چیک کرتے رہنا اور اگر کوئی خطرے والی بات دکھائی دی تو فوراً پہلے کال کرنا، ورنہ صرف چیکنگ کرتے رہنا، اوور، شارٹی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، اوور، دوسری طرف سے 030 نے جواب دیا اور شارٹی نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔
کرنل ہنری اس دوران خاموش بیٹھا رہا کیونکہ عملی طور پر شارٹی ہی تمام گروپس کو کنٹرول کرتا تھا، اس لیے وہی سب کچھ کر رہا تھا۔ پھر تقریباً 10-15 منٹ بعد ٹرانسمیٹر کال آ گئی۔ ہیلو ہیلو 011 کالنگ اوور۔ ٹرانسمیٹر کا بٹن آن ہوتے ہی 011 کی آواز سنائی دی۔ یس چیف، اٹینڈنگ یو اوور، شارٹی نے تیز لہجے میں کہا۔